السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو ہنٹڈ ہارر پوڈ کاسٹ۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے اردو ہنٹڈ ہارر پوڈ کاسٹ کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں کسی کی زندگی پہ بیتی ایک سچی، ناقابل یقین اور پراسرار کہانی، جس پہ بیتتی ہے اسی کی زبانی۔ میرا نام نصر اللہ ہے اور میں پاکستان کے شہر کشمور سے ہوں۔ میں ایک پرائیویٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہوں۔ ایک رات کام کی وجہ سے راحت بہت ہو گئی، اس لیے ہم نے رات کا کھانا ہوٹل سے منگوایا۔ کھانے کے بعد میں نے معذرت چاہا اور گھر کا رخ کیا۔ میرا گھر شہر سے کچھ 9 یا 10 کلومیٹر دیہات میں تھا۔ اب میں اپنی بائک پہ سوار گھر جا رہا تھا کہ اچانک بیچ سڑک پہ بائک کا پیٹرول بھی ختم ہو گیا۔ میں پریشان تھا کہ اتنی رات کہ اب میں کیا کروں۔ خیر تھوڑا آگے جا کے میں نے بائک ایک جان پہچان والے کے حوالے کر دیا، کیونکہ بائک کے ساتھ پیدل مشکل تھا۔ اس وجہ سے ہمارے گھر کے 2 ہی راستے تھے، ایک گاڑیوں پہ جانے کو اور ایک پیدل، جو کہ ایک کچی سڑک تھی جو کہ قبرستان کے بیچ سے جاتا تھا۔ اس راستے پہ لوگوں کا آنا جانا اکثر کم ہوتا تھا۔ اگر سیدھے راستے سے جاؤں گا تو دیر کو پہنچوں گا، کیوں نہ میں اسی راستے سے شارٹ کٹ جاؤں۔ میں اب چلنے لگا۔ دل ہی دل میں مجھے خوف کے مارے برے خیالات آنے لگے قبروں کو دیکھ کر۔ اب میں کچھ آگے گیا تو مجھے ایک آہٹ سنائی دی، جو کہ بہت تیزی سے میری اور بڑھ رہا تھا۔ میں نے فوراً پیچھے دیکھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اب میں دل ہی دل میں سوچنے لگا، یہ کیا چیز تھی جو اتنی تیز بھاگ رہی تھی۔ خوف کے مارے اب میرے پسینے چھوٹنے لگے۔ میں نے سوچا کہ کیا یہ میرا وہم تھا یا پھر حقیقت میں کچھ تھا۔ میں وہم سمجھ کر اللہ کا نام لے کر آگے جاتا رہا۔ اب تھوڑا آگے جا کے مجھے ایک کالا سایہ دکھائی دیا، جو کہ ایک قبر پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا کہ یہ کیا چیز ہے جو مجھے اتنی بری طرح سے گھور رہی ہے، اور وہ گھورتا ہی جا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ کوئی آدمی ہی ہوگا جو کہ میرے انتظار میں کھڑا ہے، شاید اس لیے مجھے گھور رہا ہے۔ اب تو مجھے ڈر کے مارے میرا برا حال تھا۔ میں ہمت کر کے تھوڑا آگے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بدروح یا بدجن ہے، جس کا چہرہ بہت بھیانک لگ رہا تھا۔ اس کے بڑے بڑے دانت تھے۔ یہ مناظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اب تو میں اتنی تیزی سے بھاگا کہ میں اپنی زندگی میں اتنی تیزی سے کبھی نہیں بھاگا ہوں گا، اور میں نے پیچھے دیکھنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ اب میں جلدی سے گھر پہنچ گیا اور سیدھے اپنے کمرے میں بھاگا، اور اب تک بھی میرے جسم میں خوف کے مارے لرزہ طاری تھا، اور کچھ دنوں تک میں بیمار رہا۔ اور یہ واقعہ میں نے اپنے چند افراد کو بتانا ہی مناسب سمجھا، تاکہ وہ بھی اس راستے سے جانے سے گریز کریں۔